نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو موضوع میری زبان و ذہن کو روشن تر کرنے لگا ہے وہ موضوع ہے اہمیت قرآن۔ گرامی قدر حضرات، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کون سی مشکل، کون سی الجھن جس کا حل اس میں موجود نہیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا خط ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا ہے۔ اگر ہمارے دوست کا خط ہماری طرف آئے اور وہ کسی ایسی زبان میں ہو جو ہم نہ پڑھ سکیں تو ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ دوست نے اس خط میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ مگر افسوس، سخت افسوس، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئی گئی اس کتاب کے بارے میں ہمیں کبھی یہ تجسس نہیں ہوا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے اس کو بغیر جانے اور سمجھے ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، مخملی غلاف میں سب سے اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، اس مصلحت کے خزانے کو باندھ رکھا ہے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن کریم روحانی اور جسمانی دونوں قسموں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکلات، آفات اور بیماریوں میں قرآن کے ذریعے علاج کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے سامنے کوئی باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ ظالموں کی طاقت، جابروں کی تدبیریں اور دشمنوں کی سازشیں قرآن پاک کے سامنے ایک بلبلے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ قرآن مجید کا نور بدخواہوں کی آنکھوں کو بے نور کر دیتا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کے سامنے 12 دشمنوں کو خیب و خاسر ہوتے دیکھا۔ افریقہ کا کالا جادو قرآنی آیات کے سامنے ٹوٹتے، بکھرتے اور بھاگتے دیکھا۔ ہندوستان کے جوگی، پنڈت اور سادھو اس کلام کے سامنے بے بس ہو گئے، پر ہم پکار اٹھے کہ یہ بہت اعلیٰ کلام ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گرامی قدر حضرات، آج کے مسلمان قرآن پاک کو چھوڑ کر ناپاک سفلی علوم کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن کریم اپنی قوت، شفا، شان اور تاثیر کے ساتھ موجود ہے، مگر مسلمان جاہل اور لالچی عاملوں کے در پر اپنا ایمان، عقیدہ اور مال تباہ کر رہے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے، تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، تم جو قرآن اور نماز کے بنا جیتے ہو اس کا کیا۔ گرامی قدر حضرات، آئیے قرآن کی طرف لوٹ چلیں۔ یہ سچی، پختہ اور مضبوط کتاب ہے، ہم سب کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ گرامی قدر حضرات، امت کے اہل علم میں شفا بالقرآن کا ہمیشہ معمور رہا ہے۔ اس کی برکت اور افادیت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے۔ گرامی قدر حضرات، آج کے دور میں جبکہ عملیات میں کالے علم اور دوسری بہت سی خرافات کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اور اس پرفتن دور کے اندر قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کے ذریعے علاج کو فروغ دینا اور آیت قرآنی سے عام لوگوں کو مشکلات اور بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے بہت سے صاحب علم اور صاحب فیض اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ لہذا ہمیں ان جیسے صاحب علم لوگوں کے ساتھ روابط بڑھانے چاہیے،
ساتھیوں، اگر ہم نے دینوں اور دنیا کی کامیابی حاصل کرنی ہے، گرامی قدر حضرات، اگر ہم نے دین اور دنیا کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں قرآنی تعلیمات کو حاصل کر کے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، نہیں تو بقول علامہ اقبال، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔